غدیر کے دن کربلا پر کیا ہے سن 1216 ہجری، آج کیا ہے 1441 ہو گیا، 200 سال ہو گیا، یعنی یہ اس سے 100 سال پہلے کی بات ہے، یہ نظام بقی سے 125 سال پہلے کی۔ تو اس سے تو ہم مانیں گے کہ دشمنی اہل بیت کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ کس دن حملہ ہوا کربلا پر؟ غدیر کے دن۔ یہ غدیر کا انتخاب بتا رہا ہے کہ اصل دشمنی کس سے ہے۔ سن 1216 میں پہلا حملہ ان لوگوں نے کیا ہے عید غدیر کے دن کربلا معلی پر، دوسرا حملہ 9 صفر کو سن 1221 میں، یعنی 5 سال کے بعد ان لوگوں نے دوسرا حملہ کیا ہے کہاں؟ نجف اشرف پر۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ تیسرا حملہ جو کیا ہے نجف اشرف پر جمادی الثانی سن 1222، یعنی 1.5 سال کے بعد تیسری بار عراق پر حملہ ہوا اور دوسری بار نجف اشرف پر۔ 4 کربلا اور حلہ کا محاصرہ کیا ان لوگوں نے سن 1225 میں۔ ان ساری چیزوں کو 1216 سے لے کر کے 1225 تک کربلا، حلہ، نجف، یہ حملہ تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شیعوں پر ہے، اس لیے کربلا شیعہ اکثریت شہر ہے، نجف شیعہ اکثریت شہر ہے، تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں پر ہے۔ لیکن اب لہٰذا اب آئیے اسی سن 1225 میں کہ کربلا اور حلہ کا محاصرہ کیا تھا، اسی سال ان لوگوں نے حملہ کیا ہے شام کے اوپر۔ شام میں شیعوں کی اکثریت نہیں تھی، نہ آج ہے شیعوں کی اکثریت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ کہاں ہے، معاملہ یہ ہے کہ حتیٰ اہل سنت ان کو برداشت نہیں ہے۔ اب آئیے صاحب، آج یمن پر حملہ ہوا ہے نا سن 1441، 100 سال کے بعد یمن کے اوپر انہوں نے پہلا حملہ کیا ہے 1341 میں، آج سے 100 سال پہلے۔ یمن میں نہ آج شیعوں کی اکثریت ہے نہ 100 سال پہلے شیعوں کی اکثریت تھی۔ تو اگر صرف کربلا پر حملہ ہوتا، صرف نجف پر حملہ ہوتا، تو ہم یہ مانتے کہ ان کو شیعوں سے دشمنی ہے، اہل بیت سے دشمنی ہے۔ طائف پر حملہ کیا، طائف تو سعودیہ میں ہے نا، طائف پر حملہ کیا ہے سن 1343 میں۔ اب آئیے اردن، جس کو آج جارڈن کہتے ہیں، جارڈن میں بھی شیعوں کی اکثریت نہیں ہے، جارڈن پر ان لوگوں نے 2 بار حملہ کیا ہے سن 1343 اور سن 1346 میں۔ پھر مدینہ منورہ پر 2 مرتبہ حملہ کیا انہوں نے، پہلا حملہ ہوا ہے مدینہ کے اوپر سن 1343 میں اور دوسرا حملہ ہوا ہے مدینہ منورہ پر سن 1344 میں، یعنی تقریباً 100 برس پہلے۔ مدینہ مکہ معظمہ میں جناب خدیجہ کی قبر کو مسمار کیا۔ ٹھیک، چلیے خدیجہ کی ایک جو ہے وہ کمی یہ ہے کہ وہ فاطمہ کی ماں ہے۔ خدیجہ کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ، چلیے ابو طالب علیہ السلام کی قبر توڑی، ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ حضرت علی کے والد ہیں، لیکن عبد المطلب تو رسول اللہ کے دادا ہیں۔ اسی مکے میں ان لوگوں نے جناب عبد المطلب کی قبر مبارک کو خراب کیا ہے، جناب خدیجہ کی قبر کے ساتھ ساتھ ان کا مکان مسمار کیا، چھوٹا موٹا مکان تو نہیں رہا نا جو دولت جناب خدیجہ کی کہی جاتی ہے۔ ابو ایوب انصاری کے مدینے میں پہلا میزبان پیغمبر کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ سارے صحابہ کی عظمت سراخوں پر، سلمان و ابو ذر کی عظمت سراخوں پر، جناب ابو ایوب انصاری چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، پیغمبر نے ان کے یہاں قیام کیا ہے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے تھا، اس کو جو ہے وہ باقاعدہ محفوظ کرنا چاہیے تھا کہ مدینے میں پہلا گھر وہ تھا کہ جس میں رسول اللہ نے قیام فرمایا۔ آج کے اعتبار سے آثار قدیمہ کے تحت اس کو محفوظ رہنا چاہیے تھا کہ نہیں رہنا چاہیے تھا، جہاں پہلے دن قیام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بھی حکم خدا سے۔ اس ابو ایوب انصاری کی قبر بھی توڑ دی گئی، ابو ایوب انصاری کا مکان بھی مسمار کر دیا گیا مدینے میں۔ آمنہ کون ہے؟ ان لوگوں نے ابوا میں رسول اللہ کی ماں آمنہ کی قبر توڑ ڈالی۔ تو خالی مدینہ نہیں ہے، مکے میں یہ کیا، ابوا میں یہ کیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس تلاش میں تھے کہ کچھ چانس ملے تو رسول اللہ کی قبر کو بھی ڈھا دیا جائے۔ اور آج وہ ہے نہیں، وہابیوں کے بڑے عالم ناصر الدین البانی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی قبروں کا وجود، حتی قبر پیغمبر کا وجود بدعت ہے۔ اور فرمانے